हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद करते हैं कि आपका आज का दिन खुशगवार गुजर रहा होगा। हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही खूबसूरत नॉवेल का अगला पार्ट। लेकिन सबसे पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए ताकि हमारे चैनल पे अपलोड होने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को और सुनने को मिले। अगर आपको वॉल्यूम पसंद नहीं तो आप वॉल्यूम को कम कर सकते हैं। वीडियो की और ऑडियो की स्पीड कम या ज़्यादा आप राइट हैंड साइड पे सेटिंग का बटन दबा के अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। चलिए अब आपको मज़ीद इंतज़ार नहीं कराते और शुरू करते हैं तूबा कामरान का नॉवल जुर्म मोहब्बत पार्ट 3। अगले रोज़ फरवा, ईमान और तहमीना तीनों ही आयशा को बहुत याद कर रही थीं। एक दूसरे की बातें, गुजरा वक्त, बीते लम्हे सब एक खुशगवार याद बनकर छाया हुआ था। 2 हफ्ते बाकी थे, फिर उनके पेपर्स शुरू होने वाले थे। दिन यूँ तो मामूल के मुताबिक गुजर रहे थे, मगर अब पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा चल रही थी। तहमीना कोई कोचिंग ज्वाइन करने का सोच रही थी क्योंकि उसको समझने में कुछ मसला हो रहा था। फरवा तो अपने कज़न से पढ़ लिया करती थी, जबकि ईमान अपने भाई से पढ़ती थी। ईमान ने तहमीना को ऑफ़र की थी कि अगर तुम पढ़ना चाहो तो मैं भाई से बात कर लूँ, मगर तहमीना ने मना कर दिया था। इस दौरान तहमीना रोज़ छुट्टी के वक्त उस लड़के को देखा करती। वो लड़का तहमीना के देखने पे हमेशा मुस्कुराता था। जो भी था, उस लड़के की मुस्कुराहट बहुत प्यारी थी। तहमीना जल्दी से नज़रें चुरा लेती, मगर जब तक तहमीना वहाँ होती वो लड़का मुस्तकिल वहीं खड़ा रहता था और उसके जाने के बाद वो भी चला जाता था। फरवा और ईमान से भी उसने इस बारे में कोई बात नहीं की थी। ईमान की 2-3 रोज़ से वैन लेट आ रही थी। इसी दौरान ईमान ने भी उस लड़के का वहाँ खड़ा होना महसूस कर लिया था। ये लड़का कौन है? कौन लड़का? तहमीना गड़बड़ाई। यार, ये सामने खड़ा हुआ लड़का। ईमान ने सामने देखते हुए उसके कान में सरगोशी की। मुझे क्या पता कौन है, मैं नहीं जानती, तहमीना ने साफ इनकार किया। अच्छा, मगर मुझे लगता है वो तुम्हारे लिए खड़ा होता है और तुम्हें देखकर मुस्कुराता है, वो मायने खेजी से बोली। उसकी इस बात पे तहमीना के दिल जोरों का धड़का। उसने निगाह उस तरफ दौड़ाई, वो लड़का उसको देख रहा था। तहमीना की यूं देखने पे मुस्कुरा दिया। तहमीना ने जल्दी से निगाह हटाई, मबादा ईमान कुछ और न बोल दे। वैसे है काफ़ी हैंडसम और तुम भी प्यारी हो, ईमान ने शरारती लहजे में कहकर आंख मारी। तहमीना ने उसको घूरा, जिसपे वो दांत निकालने लगी। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच में नहीं जानती इसको, हो सकता है किसी को लेने आता हो। तहमीना ने उसको मुतमईन करना चाहा, मगर लगता तो नहीं है ऐसा। 2-3 दिन से ही देख रही हूँ उसको यहाँ खड़े हुए। अगर ऐसा होता तो कोई तो उसके साथ जाता ना। ईमान ने अपने तई समझदारी की बात की। उसकी बात पे तहमीना ने कंधे उचका दिए। इसी अस्ना में ईमान की वैन आ गई और वो तहमीना को अलविदा करती चली गई। तहमीना भी अपने रास्ते चल दी। वो लड़का कभी उसके पीछे नहीं आया था, बस दूर दूर से ही उसको देखा करता था। उसकी समझ से बाहर थी ये बात कि आखिर वो है कौन और क्या चाहता है। 1 हफ्ते बाद की बात है। तहमीना कॉलेज से आकर अपना पढ़ने बैठी हुई थी कि उसके मोबाइल पे मैसेज की टून बजी। उसने किताब से नज़रें हटाकर मोबाइल उठाया। कोई अननोन नंबर था। उसने मैसेज ओपन किया। हाय तहमीना, कैसी हैं आप? मैसेज पढ़ के उसका दिल जोर का धड़का। उसने बिना कोई जवाब दिए मैसेज डिलीट कर दिया, मगर अगले ही लम्हे दोबारा मैसेज आया। देखिए, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। मैं रोज़ आपके कॉलेज के बाहर देखता हूँ। आप मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती हैं। मेरा दिल चाहता है मैं आपसे बात करूँ, आपकी आवाज़ सुनूँ। मेरा दिल मेरे इख्तियार में नहीं रहा, अब बहुत बेख्तियार होकर ये बस तेरा हो गया है। उसने दूसरे मैसेज में सब कह दिया। तहमीना के तो हाथों से जान निकले जा रही थी। कोई कैसे ऐसा कह सकता है? और नंबर, मेरा नंबर कहाँ से मिला उसको? अनगिनत सोचें उसके वजूद का अहाता किए हुए थी। क्या करूं? पूछूं? नहीं नहीं, छोड़ो, मैं कुछ बात नहीं कर रही उससे। वो अजब कशमकश का शिकार थी। मोबाइल साइड में रखकर नजरें फिर किताब पे जमा दी, मगर अब कि उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा था। मोबाइल की बीप फिर बजी। उसने कांपते हाथों से दोबारा मोबाइल उठाया। देखिए, एक बार तो जवाब दे दें मुझे प्लीज़। उस लड़की का इसरार करदा मैसेज मौसूल हुआ। उसने थूक निकला और फिर रिप्लाई करने लगी। आप प्लीज़ इस तरह मेरे कॉलेज मत आया करें, मुझे नहीं अच्छा लगता, और अब मुझसे बात करने की कोशिश मत करिएगा। मेरा नंबर भी डिलीट कर दें, मेहरबानी होगी। मैसेज भेजकर तहमीना ने सर दीवार से लगा लिया। दिल की धड़कन बेहद बढ़ी हुई थी। चंद लम्हों बाद फिर से मैसेज वसूल हुआ।
میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، پلیز آپ کے بغیر اب نہیں رہ سکتا۔ آپ کا نمبر تو کافی ٹائم سے ہے میرے پاس، روز نمبر نکال کر دیکھتا مگر ہمت نہیں ہوتی تھی، بس آج ہمت کر کے آپ کو میسج کر دیا، پلیز ایسا مت کریں۔ ایک بار پھر اس کا میسج پڑھ کے تہمینہ کو اپنی رگوں میں خون جمتا ہوا سا محسوس ہوا۔ مطلب ایمان کی بات بھی درست تھی۔ اس نے موبائل سوئچ آف کر کے سائڈ میں رکھ دیا اور اپنا پڑھنے لگی۔ رات کو بھی وہ کچھ غائب دماغ تھی۔ عابد صاحب نے اس کی غائب دماغی کو محسوس کیا تو پوچھے بنا نہیں رہ سکے، کیا بات ہے بیٹا، کچھ پریشان ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ جی بابا، سب ٹھیک ہے، بس وہ پیپرز شروع ہونے والے ہیں تو اس کی ٹینشن ہے۔ پہلے تو وہ ذرا گھبرائی مگر خود کو مطمئن ظاہر کرتی ان کو مطمئن کرنے لگی۔ تو بیٹا اکیڈمی جوائن کر لو اگر کوئی پریشانی ہے تو، عابد صاحب نے صلاح دی۔ جی بابا، اگر ضرورت ہوئی تو ضرور جوائن کروں گی۔ عائشہ سے بات ہوتی ہے تمہاری؟ وہ سیٹ ہو گئی وہاں؟ اب کے شہناز نے اس سے پوچھا۔ جی امی، بس ہم لوگوں کو بہت مس کرتی ہے، کہہ رہی تھی یہاں پہ دوستیں بنی تو ہیں مگر وہ بات نہیں ہے، پرانی دوستی اور دوستوں کی بات الگ ہوتی ہے، اس نے ہلکے پھلکے انداز میں بتایا۔ یہ تو ہے، پرانی دوستیں پرانی ہی ہوتی ہیں، شہناز نے بھی اس کی بات کی تائید کی۔ اس وقت اپنے ماں باپ سے بات کر کے وہ تھوڑی ریلیکس ہو گئی تھی مگر اپنے کمرے میں آتے ہی سوچے ایک بار پھر اس کو پریشان کرنے لگی۔ اگلے روز کالج کے باہر اس نے اس لڑکے کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں التجا تھی، چہرے پہ کرب تھا۔ تہمینہ نے نچلا لب دانتوں تلے کچلا، وہ خود بھی بہت پریشان تھی، ایسا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اور اب یہ لڑکا نہ جانے کیوں اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ اگر وہ اپنے باپ کو بتاتی تو کہیں اس کا کالج جانا بند نہ ہو جاتا۔ اس نے اس لڑکے سے خود ہی دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ گھر جا کر اس نے موبائل نکال کے آن کیا تو اس کا میسج آیا ہوا تھا، آپ نے کل موبائل بند کر دیا، مجھے یوں لگا جیسے میرا دل بند ہو گیا ہو، پلیز ایسے مت کریں میرے ساتھ۔ اس نے میسج پڑھ کے اس لڑکے کو رپلائی کیا، دیکھیں آپ جو بھی کوئی ہیں مجھے اس سے سروکار نہیں ہے اور نہ ہی مجھے آپ میں ذرا بھی دلچسپی ہے۔ آپ سے میں نے کہا تھا کہ میرا نمبر ڈیلیٹ کر دیں مگر آپ نے میری بات نہیں سنی، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، اور ویسے بھی میرا رشتہ میرے بچپن میں میرے خالہ زاد سے طے ہو چکا ہے، مجھے وہ پسند ہے، سو پلیز آپ کہیں اور ٹرائی کریں، یہاں پہ آپ کا ٹانکا فٹ نہیں ہوگا۔ میسج بھیج کر وہ تھوڑی پرسکون ہو گئی مگر اگلا میسج اس کے ہوش اڑا دینے کے لائق تھا۔ آپ میری محبت ہیں اور میں آپ کو حاصل کر کے رہوں گا، لیکن اگر کسی نے آپ کو مجھ سے الگ کرنے کی کوشش کی یا آپ خود مجھ سے دور ہوئیں تو میں اس کو جان سے مار دوں گا مگر آپ کو کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ تہمینہ کی تو اب صحیح معنوں میں سٹی گم ہو گئی تھی، اس کی سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ مجھے بابا کو بتانا چاہیے، اس نے ارادہ کیا، لیکن اگر بابا نے کہا کہ میں نے اس کو جواب کیوں دیا، پہلے ان کو بتانا چاہیے تھا، پھر کیا کہوں گی، اگر اس نے کسی کو کوئی نقصان پہنچا دیا پھر، وہ یہ سوچ کر پریشان ہوئی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ موبائل پہ کال آنے لگی، وہ ایک دم اچھل گئی، اس نے کانپتے ہاتھوں سے کال کاٹ دی۔ چند لمحوں بعد پھر کال آنے لگی، موبائل ہاتھ میں پکڑے وہ کشمکش کا شکار تھی کہ کیا کرے۔ اس نے ارادہ کرتے ہوئے کال ریسیو کر لی۔ شکر ہے آپ نے کال ریسیو کر لی، یقین کریں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، اس لڑکے نے کال ریسیو کرتے ہی خوشی کا اظہار کیا۔ آپ کیوں مجھے تنگ کر رہے ہیں، میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ میں اپنے بابا کو بتا دوں گی اس بارے میں، تہمینہ نے ہمت کر کے اس سے کہا۔ کسی کو پسند کرنا گناہ تو نہیں ہے، اور میں آپ سے کہیں باہر ملنے کا نہیں کہہ رہا، آپ سے شادی کا خواہش مند ہوں، ساری زندگی آپ کو خوش رکھوں گا، کوئی دکھ کوئی تکلیف آپ پہ نہیں آنے دوں گا، آپ ایک بار میرا یقین کریں بس۔ اس لڑکے نے اسے ایک بار پھر قائل کرنا چاہا۔ مگر میں کیوں آپ پہ یقین کروں، میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، میرا جہاں رشتہ طے ہے وہیں کروں گی۔ تہمینہ نے سخت لہجے میں دو ٹوک بات کی۔ آپ اس کو پسند کرتی ہیں، اس لڑکے نے جاننا چاہا۔ جی بالکل، تہمینہ نے بنا کسی توقف کے برملا اظہار کیا۔ بس پھر آپ کو مجھ سے محبت ہو جائے گی، دیکھیے گا، میرا نام منہاج ہے، صرف چند روز کی بات ہے، پھر آپ مجھے ڈھونڈیں گی، مجھے یاد کریں گی اور میرے لیے تڑپیں گی۔ اس کے اظہار کو خاطر میں لائے بغیر وہ بولا، لہجے میں عجیب سا یقین تھا۔ تہمینہ بے خود سے سنتی چلی گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، بس چند دن کی بات ہے، پھر آپ خود مجھے اسی نمبر پہ کال کر کے کہیں گی، منہاج کہاں ہیں آپ؟ اس کا لہجہ پورا اعتماد تھا۔ ایسا نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا،
تہمینہ نے گھبرا کر منہاج کو جھٹلایا۔ چیلنج ہے میرا، قبول کر لیجئے۔ یاد رکھیے گا، مجھ سے شادی کر کے بہت خوش رہیں گی۔ پوری دنیا گھما دوں گا آپ کو۔ جو آپ بسوں کے دھکے کھاتی ہیں نا ابھی، سوچیں گی بھی نہیں کبھی۔ میرا بس چلے تو آپ کو اپنی کار میں عزت سے بٹھا کر آپ کے گھر چھوڑ دیا کروں، مگر آپ کے چاہے بنا نہیں کر سکتا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ مسکرایا اور پھر کال کاٹ دی۔ تہمینہ شل سی بیٹھی رہ گئی تھی۔ ایسا کیوں کہہ رہا تھا وہ؟ بستر پہ لیٹ کر بھی وہ اس کی باتوں کو سوچتی رہی۔ بڑا گھر، گاڑی، بہت سا پیسہ، گھومنا پھرنا تو اس کی اولین ترجیح تھی۔ عابد صاحب کی بے شک تنخواہ کم تھی، مگر انہوں نے کبھی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ وہ مہینے میں ایک بار ٹیکسی کر کے ضرور گھمانے لے جاتے تھے۔ بس بڑا گھر اور بہت سا پیسہ نہیں تھا، اور نہ ہی بڑی سی گاڑی تھی، اور اسد کی بھی معمولی سی جاب تھی۔ وہ اس کو کیا دے سکتا تھا؟ اسی ماحول سے نکل کر پھر ایسے ہی ماحول میں چلے جانا۔ پھر خالہ کا گھر تو اس کے گھر سے بھی چھوٹا تھا، اوپر سے ان کی 3 بیٹیاں اور تھیں جو شادی کے بعد جب آئیں گی تو اتنا کام بڑھ جائے گا اور گھر مزید تنگ ہو جائے گا۔ نہیں، وہ یہ سب افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ سوچ کر اس کا ذہن تیزی سے بدلنے لگا۔ اس کی سوچیں منہاج کی کئی باتوں کے گرد گھوم رہی تھیں۔ لیٹے لیٹے وہ منہاج اور اسد کا موازنہ کرنے لگی۔ اسد سانولی رنگت کا مگر پرکشش لڑکا تھا۔ کالی سیاہ آنکھیں اس کی شخصیت کو اور پرکشش بناتی تھیں، مگر منہاج وہ شہزادوں جیسی آن بان رکھنے والا لڑکا تھا۔ گورا رنگ، اس پہ سجی ہیزل براؤن آنکھیں اور ہلکے گولڈن بال، وہ واقعی خوبصورت تھا۔ پھر بہت پیسہ بھی تھا اس کے پاس، اور سب سے بڑی بات، وہ تہمینہ سے محبت کرتا تھا۔ ان سب باتوں کو سوچتی نہ جانے وہ کب نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ یار وجو، یہ بیٹیاں کتنی جلدی بڑی ہو جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہاں کریم بھائی، یہ تو ہے، بیٹیاں تو چڑیوں کی مانند ہوتی ہیں، جو جب چھوٹی ہوتی ہیں تو اڑنا سیکھتی ہیں، اور جب اڑنا آ جاتا ہے تو پنکھ پھیلائے پھر سے اڑ جاتی ہیں۔ وجاہت بھی کریم کی ہاں میں ہاں ملائی۔ وہ دونوں اس وقت بس سٹاپ پہ کھڑے ہوئے تھے۔ رات کا وقت تھا، سردی بہت بڑھ رہی تھی۔ سورج تو ویسے ہی کچھ دنوں سے بس ہلکی سی جھلک دکھا کر غائب ہو جاتا تھا۔ ایسے میں پورا دن ہی سردی اپنا ڈیرا جمائے رکھتی، اور اب تو رات ہو گئی تھی۔ ویسے آج آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ وجاہت نے پوچھا۔ تمہاری بھابھی کی خالہ ہے نا، وہ اپنے پوتے کا رشتہ لائی تھیں، بس سمجھو بات پکی کر دی انہوں نے۔ کریم نے ہلکی مسکراہٹ لبوں پہ سجائے بتایا۔ ماشاء اللہ کریم بھائی، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ اللہ پاک ہماری پیاری گڑیا کے نصیب بہت اچھے کرے، آمین۔ وجاہت نے خوش ہو کر دل سے دعا دی۔ آمین، کریم نے بھی کہا۔ بھائی پہ شادی کا خرچہ وغیرہ؟ وجاہت اس کے حالات سے باخبر تھا، اسی کے پیش نظر پوچھنے لگا۔ تم تو جانتے ہو یار، میرے پاس میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ خالہ بھی جانتی ہے سب کچھ۔ ہم نے بہت منع کیا، ان کو کہا کہ ہم ابھی بالکل بھی اسما کی شادی کرنے کے حق میں نہیں ہیں، مگر خالہ نے کہا ہے کہ سارا خرچہ وہ خود اٹھائیں گی شادی کا۔ کچھ رقم بھی دی تھی انہوں نے کہ ہم بھی کچھ خریداری کر لیں۔ اس سے سب سے پہلے تو اسما کو اسکول کا سویٹر دلوایا ہے، تاکہ اسکول سے پھر کوئی شکایت نہیں آئے۔ کریم نے وضاحت کی۔ ماشاءاللہ کریم بھائی، بھابھی کی خالہ تو بہت نیک سیرت خاتون ہے، اتنا خیال کرنے والی، ورنہ آج کل کون کسی کے لیے اتنا کرتا ہے۔ اس نے زرینہ خالہ کی دل سے تعریف کی۔ ہاں یہ تو ہے، خالہ واقعی بہت اچھی اور محبت کرنے والی ہیں۔ کریم نے بھی اس کی بات سے اتفاق کیا۔ اتنے میں ایک سواری آ گئی۔ وجاہت نے اس سواری کو کریم کے رکشے میں بیٹھنے کو کہا، جبکہ کریم انکاری تھا۔ ارے بھائی جلدی کریں آپ لوگ، جس نے لے کر جانا ہے جلدی چلیں، مجھے دیر ہو رہی ہے اور یہاں آپ لوگوں کے ڈرامے نہیں ختم ہو رہے۔ مسافر ان دونوں کی پہلے آپ نہیں پہلے آپ والی مثال پہ چڑ گیا تھا۔ بھائی معذرت، آپ ان کے رکشے میں بیٹھ جائیں، وجاہت تم لے جاؤ ان کو، میں تو اب گھر جاؤں گا، 10 بج چکے ہیں، تمہاری بھابھی اور بھتیجی میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ سواری سے معذرت خواہ لہجے میں کہتے ہوئے وجاہت سے مخاطب ہوا۔ اوکے کریم بھائی، وجاہت نے ہار مان لی تھی۔ چلو بھائی بیٹھ جاؤ آپ، وجاہت مسافر سے بولا۔ وہ مسافر جھٹ سے رکشے میں بیٹھ گیا۔ اس نے رکشہ اسٹارٹ کر کے سواری کے مطلوبہ راستے کی طرف بڑھا دیا، جبکہ کریم بھی اپنا رکشہ اسٹارٹ کر کے گھر کی طرف جانے والے راستے پر ڈال چکا تھا۔ زلیخا کچن میں برتن دھو رہی تھی اور اسما اپنے اسکول کا کام مکمل کر رہی تھی۔ زلیخا نے کچن سے باہر آ کر دیوار گیر گھڑی پہ ٹائم دیکھا جو 10:30 بجا رہی تھی۔ ٹائم دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ اسما، آج تمہارے ابو کو بہت دیر نہیں ہو گئی؟ روز تو 9:30 پونے 10 تک آ جاتے ہیں، اور آج 10:30 ہو گئے۔ ان کے کہنے پہ اسما نے بھی گھڑی کی طرف نظر دوڑائی۔ ہاں امی، کہہ تو آپ ٹھیک رہی ہیں،
آج ابو کو واقعی بہت دیر ہو گئی ہے، میں فون کرتی ہوں ابو کو۔ اس کو بھی تشویش ہوئی۔ اس نے موبائل اٹھا کر نمبر نکالا ہی تھا کہ باہر رکشہ رکنے کی آواز آئی۔ آ گئے تمہارے ابو؟ زلیخا کے اندر سے جیسے سرشاری سی اتر گئی تھی۔ جی امی، ابو کے رکشے کی ہی آواز ہے، شکر ہے آ گئے۔ اسما بھی خوش ہو گئی۔ زلیخا دروازہ کھولنے چلی گئی، پیچھے اسما سوچ میں پڑ گئی۔ کتنا پیارا رشتہ ہوتا ہے یہ میاں بیوی کا، ایک دوسرے کے بغیر ادھورا۔ یہ انمول محبت ہوتی ہے جو ایک دوسرے سے بے غرض ہو کر بنا کسی مفاد کے ہوتی ہے۔ سب رشتے اپنے اپنے وقت پہ جدا ہو جاتے ہیں، اولاد اپنے گھروں کی ہو جاتی ہے، مگر میاں بیوی ایک دوسرے کا سہارا بن کے، ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی بن کر زندگی گزار دیتے ہیں۔ وہ سوچ رہی تھی، کریم اندر آ چکا تھا۔ السلام علیکم ابو، آج آپ نے بہت دیر کر دی۔ اسما نے باپ کو دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا۔ بس بیٹا، دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے۔ یہ بتاؤ کھانا کھا لیا تم نے؟ کریم نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں نا ابو، آپ کے بغیر کبھی کھایا ہے جو آپ کھا لیتی؟ اسما نے محبت سے چور لہجے میں باپ سے کہا۔ میری بچی، کھانا کھا لیا کرو نا، میرا کچھ پتہ تھوڑی ہوتا ہے۔ کریم نے اس کے گال تھپ تھپا کے محبت بھرے لہجے میں تاکید کی۔ ابو، ایک رات کا ہی تو کھانا ہوتا ہے جب ہم ساتھ کھاتے ہیں۔ ہاں نا، بالکل، اور کیا اچھا لگتا ہے جب ہم تینوں ایک ساتھ کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں۔ زلیخا کھانا گرم کر کے دسترخوان بچھاتی ہوئی بولی۔ دونوں ماں بیٹی کی محبت پہ کریم مسکرا کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگا، جس نے اس کو اتنی پیاری بیٹی اور اتنی محبت کرنے والی وفادار بیوی سے نوازا تھا۔ منہاج کی باتوں نے تہمینہ کا دل پوری طرح نہیں تو مگر آدھا بدل دیا تھا۔ اس کی باتوں میں ایک سحر تھا جس کے زیر اثر وہ جکڑی گئی تھی۔ صبح حسب معمول وہ اٹھ کر کالج کے لیے تیار ہو رہی تھی، مگر سوچے منہاج کی باتوں میں اٹکی ہوئی تھی۔ کیا وہ واقعی مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے؟ وہ مجھے دنیا کی ساری خوشیاں دے گا؟ اگر میں اس سے شادی کر لوں تو میری ساری خواہشات پوری ہو جائیں گی؟ وہ مجھے دنیا کی ہر آسائش دے گا؟ کیسے یقین کروں؟ مگر پھر اسد کا؟ بالوں کی چوٹی بناتے ہوئے وہ سوچ میں گم تھی جب شہناز کی آواز آئی۔ تہمینہ، کتنی دیر ہے بیٹا؟ ناشتہ تیار ہے، جلدی آؤ۔ جی امی، آ رہی ہوں بس۔ وہ ماں کی آواز پہ چونک کر اپنے خیالوں سے باہر نکلی، پھر اپنا بیگ اٹھایا اور کمرے سے باہر آ گئی جہاں ڈائننگ ٹیبل پہ ناشتہ لگا ہوا تھا۔ کیا بات ہے، آج کالج جانے کا موڈ نہیں لگ رہا؟ عابد صاحب نے کلائی میں گھڑی باندھتے ہوئے اس سے استفسار کیا۔ نہیں بابا، بس رات کو ذرا نیند دیر سے آئی تھی اس لیے۔ کرسی کھینچتے ہوئے وہ نظریں ملائے بغیر بولی۔ اوہ، تو میری بیٹی کی نیند پوری نہیں ہوئی؟ ان کے لہجے میں فکر مندی نمایاں تھی۔ نہیں بابا، ہو گئی پوری۔ اس نے بے دلی سے پراٹھے کا نوالا منہ میں رکھا۔ چند لقمے لینے کے بعد اس نے پلیٹ کھسکا کر پرے کر دی اور دودھ کا گلاس اٹھا کر منہ سے لگا لیا۔ ٹھیک سے ناشتہ کرو، یہ پراٹھا بھی پورا نہیں کیا تم نے۔ آگے تمہارے پیپرز ہیں، اگر اپنے غذا کا خیال نہیں رکھو گی تو پڑھو گی کیسے؟ شہناز نے اس کو یوں چند نوالے لیتے دیکھ کر کہا۔ اس کے لہجے میں بھی بیٹی کے لیے فکر نمایاں تھی۔ اماں، بس دل نہیں چاہ رہا، کینٹین سے کچھ لے کر کھا لوں گی۔ وہ ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کر بیگ کندھے پہ لٹکا رہی تھی۔ اچھا، صبر تو کرو، اپنے بابا کو تو سکون سے ناشتہ کرنے دو۔ شہناز نے اس کی جلد بازی پہ ٹوکا۔ جی جی، اس نے کلائی پہ بندھی گھڑی پہ نظر ڈالی جو 7:30 بجا چکی تھی۔ چلو بیٹا، عابد صاحب چائے کا خالی کپ میز پہ رکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اللہ حافظ امی، اس نے شہناز کو گلے لگایا، پھر باہر آ گئی۔ عابد صاحب بھی بائک کی چابی لیے باہر کی جانب نکل گئے۔ اس کو کالج پہنچا کر وہ گھر واپس آ گئے تھے۔ کالج میں بھی اس روز وہ بہت چپ چپ تھی۔ اس کی چپ کو فروا اور ایمان نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ کیا بات ہے، آج تمہارے خوبصورت چہرے پہ 12 کیوں بجے ہوئے ہیں؟ ایمان نے بریک میں اس کی چپ توڑنے کی کوشش کی۔ نہیں تو ایسا تو کچھ نہیں، وہ انکاری ہوئی۔ کوئی تو بات ہے، ورنہ تم اتنے خاموش تو نہیں رہتی۔ فروا نے بھی ایمان کا ساتھ دیا۔ مجھے لگتا ہے وہ یاد آ رہا ہے۔ ایمان نے شرارتی لہجے میں اس کو چھیڑا۔ کون؟ فروا نے بھویں سکیڑی۔ وہی جو… ایمان نے تہمینہ کو کوہنی ماری۔ بدتمیزی نہ کرو، اچھا؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ تہمینہ نے اس کو آنکھیں دکھائیں۔ فروا جو اس سب سے بے خبر تھی، ایک آنکھ چھوٹی کر کے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھ کے شک کی نگاہ سے کبھی ایمان تو کبھی تہمینہ کو دیکھ رہی تھی۔
تم دونوں میں سے کوئی مجھے کچھ بتائے گا؟ جب اس کی برداشت سے باہر ہوا تو وہ پوچھ بیٹھی، یار چھوڑو اس کو، یہ فضول بول رہی ہے۔ تہمینہ نے بات کو ختم کرنے کی کوشش کی، جس کو ایمان نے ناکام بناتے ہوئے اپنی طرف اشارہ کر کے بہت فخر سے کہا، میں بتاتی ہوں۔ کالج کے باہر ایک لڑکا کھڑا ہوتا ہے، روز وہ تہمینہ کو دیکھ کے مسکراتا ہے۔ ایمان نے شرارتی مسکان لبوں پہ سجائے بتایا۔ اس کی بات پہ فروا کا منہ کھل گیا۔ یار ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سچ میں تو اس کو جانتی بھی نہیں ہوں، وہ کون ہے؟ میں نے ایمان سے کہا بھی تھا، ہو سکتا ہے وہ کسی کو لینے آتا ہو۔ یہ محترمہ تو بس، ویسے بھی میرا رشتہ میرے بچپن میں میری کزن سے طے ہو چکا ہے، اس لیے اس سب کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تہمینہ نے پریشان ہو کر جلدی سے مکمل وضاحت دی۔ اچھا، سچ میں؟ اور تم نے بتایا بھی نہیں ہمیں؟ دونوں کے لہجے میں حیرت آیا تھی۔ بس یار کبھی موقع ہی نہیں ملا، تہمینہ نے کندھے اچکائے۔ اچھا پھر اتنی چپ چپ کیوں ہو؟ کیا وہ یاد آ رہے ہیں؟ ایمان نے وہ پر زور دیتے ہوئے اس کو چھیڑتے ہوئے سوال کیا، جو اب اسد کی طرف اشارہ تھا۔ یا اللہ، اسی لیے نہیں بتا رہی تھی تم لوگوں کو، مجھے پتا تھا تم لوگ باز نہیں آؤ گی۔ ان حرکتوں سے وہ ماتھے پہ ہاتھ مارتے ہوئے تنک کر بولی، اچھا یہ بتاؤ وہ ہیں کیسے؟ ایمان اپنی عادت سے مجبور اس کو چھیڑنے سے باز نہیں آ رہی تھی۔ اچھے ہیں، اس کے ذہن کے پردے پر اسد کا وجود لہرایا، لیکن یکدم وہ بدل کے منہاج کا روپ دھار گیا۔ نام کیا ہے آپ کے؟ فروا نے پوچھا۔ اسد، اس نے ایک ہاتھ سینے پہ باندھ کر دوسرے کو اپنے سامنے کر کے ناخنوں پہ نگاہ جمائی۔ اسد، ایمان نے اسے کوہنی ماری۔ کیا ہے، بدتمیزی مت کرو اب، تہمینہ نے منہ پھلایا۔ اوہ ہو، ذرا دیکھو تو کیسی شرم سے لال ٹماٹر ہو رہی ہے۔ فروا نے اس کی جانب ہاتھ لہرایا۔ تہمینہ نے اس کے ایسا کرنے پہ اس کو آنکھیں دکھائیں، جس پہ وہ ہنس پڑی۔ چھٹی کے وقت غیر ارادی طور پر اس کی نظر اس طرف اٹھی جہاں مناج کھڑا ہوتا تھا، مگر آج وہ وہاں نہیں تھا۔ اس کے دل میں ہوک سی اٹھی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے شکر ادا کیا کہ آج وہ نہیں ہے۔ اس کو اپنی سوچوں پہ بھی افسوس ہوا، بھلا وہ ایسا کیوں سوچنے لگی تھی۔ گھر پہنچ کر وہ مطمئن تھی۔ اس نے موبائل بھی چیک کیا تو اس کا کوئی میسج نہیں آیا ہوا تھا۔ مزید پورا دن گزر جانے کے بعد بھی اس کا کوئی میسج نہیں آیا تو اس کو یقین آ گیا کہ وہ ایسے ہی کوئی فراڈ ہے، ایسے ہی فضول میں محبت کے دعوے کر رہا ہے۔ صبح جو اس کے چہرے پہ پریشانی آیا تھی، اب وہ سکون میں ڈھل چکی تھی۔ وہ مطمئن ہو کر سو گئی۔ صبح حسب معمول ہوئی۔ اس روز اس نے منہاج کے بارے میں بالکل بھی کچھ نہیں سوچا، بلکہ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ خوش باش زندگی گزارتی رہی۔ پیپرز کے حوالے سے ان کی آپس میں ڈسکشن بھی چلتی رہی۔ اس روز بھی چھٹی کے وقت منہاج نہیں آیا تھا وہاں۔ 4-5 روز ایسے ہی گزر گئے۔ وہ ہنوز غائب تھا۔ اب تو تہمینہ کو تھوڑی تشویش ہوئی کہ وہ کیوں نہیں آ رہا، کیا وجہ ہے، کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا۔ اس کی متلاشی نظریں منہاج کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ اس نے ٹھیک کہا تھا، آپ مجھے ڈھونڈیں گی۔ اپنی سوچوں میں وہ غلطاں گھر پہنچی۔ شام کو پڑھتے ہوئے غیر ارادی طور پر موبائل کی طرف اس کی بار بار نظریں بھٹک کر جا رہی تھیں۔ شاید اس کا میسج آ جائے، مگر انتظار اس کا بے سود ہی رہا۔ تھک ہار کر اس نے خود ہی موبائل ہاتھ میں اٹھا کر اس کے نمبر پہ میسج دے دیا۔ کیسے ہیں آپ؟ میسج بھیج کر اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ نہ جانے جواب آتا بھی ہے یا نہیں، یا آئے گا تو کیا آئے گا۔ ابھی وہ یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ موبائل کی بیپ بجی۔ اس نے لعاب نگلتے ہوئے موبائل اٹھا کر ان باکس اوپن کیا۔ منہاج کا رپلائی آیا ہوا تھا، زہے نصیب، میری تو آج قسمت ہی جاگ گئی۔ ہائے کتنی خوش نصیب شام ہے میری آج، جو آپ نے مجھے میسج کیا ہے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اس کا میسج پڑھ کر وہ نچلا لب دانتوں تلے کچلنے لگی۔ ٹھیک ہوں، اس نے جواب دیا۔ مجھے مس کر رہی تھیں آپ؟ اس کا میسج آیا، ساتھ ہی ایک ونک ایموجی تھا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس وہ آپ کافی دن سے نظر نہیں آئی تو سوچا میسج کر کے پوچھ لوں۔ اس نے سٹ پٹا کر بے تکی وضاحت کی۔ اوہ، تو آپ چاہ رہی ہیں میں آپ کو نظر آتا رہوں؟ منہاج نے شرارتی ایموجی کے ساتھ سوال پوچھا۔ میں پڑھ رہی ہوں اپنا، میرا کل پیپر ہے، بائے۔
मिनहाज का मैसेज पढ़कर तहमीना का दिल बेहंगम अंदाज में धड़का, इसीलिए उसने जल्दी से बात ख़त्म की। दूसरी तरफ वो मुस्कुराया था। कल आऊँगा मैं आपके कॉलेज के बाहर, और कल आप मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठेंगी, चाहे स्टॉप तक के लिए ही, मगर प्लीज़। उसने इसरार किया। उसका मैसेज पढ़कर तहमीना का मुंह खुल गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकती मैं, प्लीज़। आप ऐसा सोचिएगा भी नहीं, मेरे साथ मेरी दोस्तें भी होती हैं। तहमीना ने तेज़ी से रिप्लाई किया। अच्छा ऐसा करिएगा, स्टॉप तक चली जाइएगा, फिर मैं आपको आपके घर से कुछ दूर उतार दूँगा, वहाँ से आप पैदल चली जाइएगा। प्लीज़, सिर्फ़ एक बार प्लीज़। आपके अंदाज में मिन्नत थी, साथ सलाह भी दी गई थी। तहमीना का दिल हथेलियों पे धड़क रहा था। अच्छा चलिए ठीक है, मगर बस सिर्फ़ कल। वो राज़ी बेरज़ा हुई। ओके, सिर्फ़ कल, इसके बाद नहीं कहूँगा। वो भी मान गया। और पहले आप जाइएगा स्टॉप तक, फिर मैं आऊँगी। तहमीना ने हिफाजती बंद बांधा। जो हुक्म सरकार, वो ताबेदार हुआ। अच्छा, मैं आपसे कुछ देर कॉल पे बात कर लूँ प्लीज़? मिनहाज ने मैसेज पे पूछा। क्यों? बेतुका सवाल पूछा गया। आपकी आवाज़ सुननी है ना, उसने कहा। ओके, कर लें। इससे मैसेज पे बात करने की वजह से जो थोड़ी बहुत झिझक थी वो ख़त्म हो गई थी जब ही इजाज़त दे दी। मिनहाज ने उसकी हाँ पाते ही फ़ौरन कॉल कर ली। वो दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहे। फिर तहमीना ने उससे इजाज़त चाही और मोबाइल साइड पे रखकर अपना पढ़ने लगी। शहनाज उसको पढ़ते वक्त बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती थी, इसीलिए तहमीना बेखौफ व खतर थी कि माँ उसके कमरे में नहीं आएगी। पढ़ते वक्त भी उसका मुकम्मल ध्यान मिनहाज की तरफ था। रात तक उससे जितना पढ़ा गया उसने पढ़ा, फिर नोट्स रख दिए। आबिद साहब के आ जाने के बाद खाना खा के वो सोने के लिए लेट गई। मिनहाज की बातों को सोचती वह न जाने कब नींद की वादियों में उतर गई। सुबह कॉलेज जाते वक्त उसके अलग ही एहसासात थे। दिल भी अलग लय पे धड़क रहा था। आज उसका पहला पेपर था, मगर उससे ठीक से पढ़ा भी नहीं गया था। बेटा, तैयारी तो अच्छी है? आबिद साहब ने बाइक स्टार्ट करते हुए पूछा। जी पापा, अच्छी है, उसने गर्दन हिलाई। जैसे ही कॉलेज पहुंची, सामने ही फरवा और ईमान नोट्स हाथ में लिए पकड़े टहलती हुई नजर आई। उसको देखते ही भागती हुई उसके पास आई। कैसी तैयारी है? फरवा ने अपने नोट्स पे नज़र जमाए उससे पूछा। बस ठीक है, उसने सरसरी जवाब दिया। क्या मतलब बस ठीक है? फरवा हैरान हुई। बस यार, जितना पढ़ सकती थी पढ़ लिया। कल कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसने आम से लहजे में वजाहत की। फिर क्या करोगी पेपर में? ईमान भी हैरत ज़दा सी उसकी जानिब मुतवज्जा हुई। जो होगा देखा जाएगा, उसने मक्खी उड़ाई। वाह भाई, सीए सही जा रही है मोहतरमा, फरवा ने गर्दन हिलाकर कहा। मैंने तो दिन रात एक कर दिया तैयारी में। ईमान ने फर्जी कॉलर झाड़े। जी जी, पता है आपका, आप साथ साथ पेट पूजा भी करती रही होंगी, उसके बगैर आपका कहाँ गुजारा है? फरवा ने हंसते हुए उसकी आदत पे चोट की। हाँ तो और क्या यार, पढ़ पढ़ के पेट खाली हो जाता है, और जब तक ये ना भरो दिमाग नहीं चलता मेरा। उसने फरवा की बात से इत्तेफाक करते हुए अपने पेट पे हाथ रखकर वजाहत की। तहमीना उन दोनों की बातों को खामोशी से सुनती रही। वो तीनों चलती हुई क्लास में पहुंचकर रोल नंबर के मुताबिक अपनी अपनी कुर्सियों पर विराजमान हो गईं। कुछ ही देर में पेपर का टाइम होने वाला था। इस दौरान सबकी किताबें, नोट्स वगैरह ले लिए गए और 5 मिनट बाद सब तलबा को क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट दे दी गई। सभी अपने पेपर को पढ़ने में लग गईं। इसने भी पेपर देखा। उसका हलक जैसे सूखने लगा था। यूँ लग रहा था जैसे जो पढ़ा था उसमें से कुछ भी याद नहीं, सब दिमाग से निकल गया है। उसने जैसे तैसे पेपर मुकम्मल किया और इंतज़ार करने लगी कि कब टाइम पूरा हो और वो अपना पेपर सबमिट करवा कर यहाँ से बाहर जाए। वो जानती थी उसका पेपर अच्छा नहीं हुआ। उससे पढ़ा गया होता तो वो पेपर अच्छा करती ना। अल्लाह अल्लाह करके टाइम ख़त्म हुआ। सब स्टूडेंट पेपर सबमिट करवा कर बाहर निकलने लगी। वो भी बाहर निकल गई। ईमान और फरवा भी बाहर आ चुकी थी। शुक्र है आज पहला पेपर ख़त्म हुआ, बस आगे भी जल्दी ख़त्म हो ताकि दिमाग सुकून में आए। फरवा ने क्लास से बाहर निकलकर लंबी सांस लेकर शुक्र अदा किया। हाँ वही तो यार, मुझे तो पेपर करते हुए इतनी भूख लग रही थी कि पूछो ही ना। ईमान ने मासूम सा मुँह बनाया। एक तो तुम और तुम्हारी ये बेवक्त की भूख, फरवा चिढ़ कर बोली। बेवक्त की भूख के लिए टिक है ना? ईमान ने अपनी पॉकेट से बिस्किट निकालते हुए आँख मारी। बेशरम लड़की, लड़की को छेड़ती हो? फरवा ने उसके बाजू पे हल्की सी ढप रसीद की। आय हाय, लड़की हूँ तो लड़की को छेड़कर कौन सा गुनाह कर दिया?
आधा बिस्किट मुंह में रखते हुए उसने मुंह बनाया। तहमीना, तुम बताओ कैसा हुआ पेपर? अब फरवा ने तहमीना से पूछा। अच्छा हो गया, उसने मुख्तसर कहा। फरवा और ईमान ने बेयकीनी से एक दूसरे को देखा, फिर कंधे उचका दिए। चलो यार, कैंटीन चलते हैं, कुछ खा लें, बहुत भूख लग रही है। ईमान ने बिस्किट खाकर हाथ छाड़े। फरवा ने उसको देखकर गर्दन यूं हिलाई जैसे कह रही हो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तीनों कैंटीन की तरफ चली गईं, जहाँ काफ़ी लड़कियों का रश था। तुम अपने और ईमान के लिए ले आओ, मेरा कुछ दिल नहीं चाह रहा खाने का, तहमीना ने कहा। क्यों भाई, क्या हुआ है तुम्हारे दिल को? फरवा उसके कंधे पे अपना बाजू रखती शरारती अंदाज में गोया हुई। असद चीज़ों याद आ रहे होंगे ना, उनके बगैर दिल नहीं कर रहा होगा। ईमान ने कोहनी से ठहुका देते उसको छेड़ा। फरवा ने ईमान की बात पे अपनी हथेली उसके आगे की, जिसमें उसने हंसते हुए ताली मारी। इस वक्त तहमीना को असद का जिक्र न जाने क्यों सख्त तरीन लगा। बकवास मत किया करो हर वक्त, समझ आई? मैं जा रही हूँ अपने घर, तुम लोग रहो यहीं। वो बेहद तैश के आलम में बोलकर वहाँ रुकी नहीं, बल्कि सीधी कॉलेज के गेट से बाहर निकल गई। तहमीना के इस रवैये पे वो दोनों बहुत शाकी हो गईं। इतना रूड बिहेवियर, वो भी तहमीना का, आज से पहले कभी नहीं देखा था। इसको क्या हुआ है आज? ये पहले तो कभी ऐसी नहीं हुई। फरवा के लहजे में बेइंतहा हैरत दर आई। पता नहीं, मुझे भी समझ नहीं आया, हो सकता है वाकई उसकी तबीयत ठीक ना हो। ईमान ने कंधे उचकाते हुए अपना इजहार ख्याल किया। मगर फिर भी इंसान तबीयत ख़राब होने पे अदब लिहाज तो नहीं भूल जाता। फरवा ने खफगी से सीने पे हाथ बांधे। अल्लाह जाने, ईमान ने हाथ घुमाकर कहा। उन दोनों का मूड भी कुछ हद तक ख़राब हो गया था। फरवा ने कैंटीन जाने का इरादा तर्क कर दिया। इस सब की वजह से ईमान भी पीछे हट गई। चंद लम्हों बाद फरवा की गाड़ी उसको लेने आ गई, साथ ही ईमान की वैन भी आ चुकी थी। दोनों एक दूसरे को खुदाफिज करती चली गईं। कॉलेज के बाहर मिनहाज खड़ा हुआ था। जैसे ही उसने तहमीना को कॉलेज से बाहर आते देखा, फ़ौरन गाड़ी स्टॉप तक ले जाने के लिए स्टार्ट कर दी। तहमीना भी उसको देख चुकी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती स्टॉप तक जाने लगी। वो चाह रही थी पहले मिनहाज स्टॉप तक पहुंच जाए, फिर ही वो पहुंचे, इस तरह किसी को शक नहीं होगा। और हुआ भी यही। मिनहाज उसकी बात का पास रखे हुए स्टॉप तक पहले पहुंच गया, फिर तहमीना उसकी गाड़ी के पास पहुंची। इधर उधर देखती वो उसकी गाड़ी के पास खड़ी हो गई। दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था और हाथ भी बुरी तरह कांप रहे थे। मिनहाज ने खुद ही आगे का दरवाज़ा खोल दिया। बैठ जाएं प्लीज़। मिनहाज ने अपनी सीट से झांककर उसकी तरफ देखा। घबराई घबराई सी कुछ हिचकिचाती वो तेज़ी से अंदर बैठ गई। ज़िंदगी में पहली दफ़ा वो इस तरह किसी से अकेले में मिल रही थी, वो भी किसी मर्द से। उसका घबराया घबराया रूप मिनहाज के दिल में उतर रहा था। क्यों मेरी जान लेने पे तुली हुई हैं? मिनहाज ने ज़रा उसके नज़दीक झुककर गंभीर लहजे में सरगोशी की। वो जो गाड़ी में बैठकर अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी, यकदम उसकी बात पे उछली। क्या मतलब है आपका? यार, आप इतना घबरा क्यों रही हैं? मैं आपको कहीं लेकर थोड़ी भागूंगा। आपसे मोहब्बत करता हूँ, इससे पहले आपकी इज्जत भी करता हूँ। वो उसके मासूम चेहरे को अपनी नज़रों में समोए बोला। तहमीना ने झुकी नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा। बेशक वो किसी भी लड़की का आइडियल हो सकता था। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले देर तक देखते रहे। फिर तहमीना को जैसे होश आया। ओह, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। वो कलाई पे बांधी घड़ी देखकर गाड़ी से उतरने लगी। कहाँ जा रही हैं? मैं छोड़ देता हूँ आपको, आपकी गली से थोड़ा दूर। उसने लपक कर उसका हाथ पकड़ा। उसके हाथ पकड़ने पर तहमीना का रंग मुतग़य्यर हुआ। सच कहूँ, यह हाथ आपका उम्र भर के लिए पकड़ना चाहता हूँ। उसके लहजे में मोहब्बत झलक रही थी। तो जनाब, आप आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह जल्द हाजिर होंगे अगली किस्त के साथ। लेकिन जनाब, हमारी हौसला अफजाई कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। जो लोग हिंदी उर्दू में ऑडियो स्टोरीज सुनना चाहते हैं और उर्दू पढ़ नहीं सकते या किसी डिसेबिलिटी की वजह से पढ़ नहीं सकते, उनके साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। ये ऑडियो चैनल है। आपकी हौसला अफजाई हमें मज़ीद काम आपके लिए लाने का हौसला देगी। ओके, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते एक बार फिर चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन के बटन को हिट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। टेक केयर।